اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کریں انشاءاللہ کلاس. پچھلی بار کیا پڑھا تھا یاد ہے آپ کو؟ عائشہ اسماء نے کلاس کی تھی. مضارع خفیف کیے تھے پورا ختم. ابھی ہم مضارع اخف کرنے والے. گڈ. تو مضارع خفیف کیا ہوتا ہے؟ مضارع خفیف جو اس کے 3 سیغوں میں، پہلے سیغوں میں جب لا، لن، ان کی، اذن، حتی، لی لگ جائے تو وہ مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. ہاں، اسی کو مضارع خفیف بھی کہتے ہیں. جی. تو آپ منصوب یاد کریں یا خفیف یاد کریں نا، تو ایک ہی بات ہے، دونوں یاد کر لیں، خفیف اور منصوب. اب پیچھے دیکھیں گے کون سے حرف ہیں نا، تو وہ جو ہے 4 تو اصلی ہیں. جی. ان، لن، لامو، ہاں کئی، لامو کئی نہیں، کئی، ٹھیک ہے. جی. لامو کئی نہیں، اس کے 2-3 نام ہیں. لامو کئی اس وقت کہتے ہیں جب یہ لی آتا ہے، لی آتا ہے نا لی کی شکل میں، تب اس کو لامو کئی کہتے ہیں. کئی اور ایزن. جی. اچھا، یہ ایزن یوں لکھا جاتا ہے. ایزن کو 2 طرح لکھتے ہیں نا، لیکن یہ والا ایزن ہے. اچھا، اب یہ تو 4 تو اصلی ہیں، ان، لن، کئی. جب یہ مضارع سے پہلے آئیں گے مضارع سے پہلے ہی، ٹھیک ہے. اور مضارع کو کیا کر دیں گے؟ خفیف کر دیں گے یا منصوب کر دیں گے. اب اس میں 2 جو ہے نا آپ نے بتایا ابھی مجھے، حتی اور لی. ہاں لی ہے نا. اس میں ان چھپا ہوتا ہے. ہاں، حتی اور لی میں جو ہوتا ہے یہ حرف جر ہوتے ہیں اصل میں یہ حرف جر ہوتے ہیں. لیکن پھر مضارع کے اوپر جب یہ داخل ہوتے ہیں تو مضارع اور اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ ان چھپا ہوتا ہے، وہ منصوب کر رہا ہوتا ہے، یہ منصوب نہیں کر رہے ہوتے. جی. یہ تو حرف جر ہے، لی بھی حرف جر ہے، للہ، حتی مطلع الفجر وہ بھی مجرور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو حرف جر ہیں، تو پھر یہ کیسے منصوب کریں گے؟ یہ تو اسم کے اوپر آتے ہیں نا، حرف جر کے بعد تو ہمیشہ اسم ہوتا ہے. تو یہ تو فعل آ رہا ہے ان کے آگے. تو جب دیکھیں آپ فعل آ رہا ہے حتی اور لی کے بعد، تو پھر اس کا مطلب ہے بیچ میں ان چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ منصوب کر رہے ہیں. باقی 4 اصلی ہیں، ان کے بیچ میں کچھ نہیں چھپا ہوتا. صحیح ہے. پھر ان کی ہم نے ڈیٹیل بھی پڑھی تھی، کس طرح یہ کرتے ہیں، جی. ترجمہ کرتے ہیں نا، تو وہ ہم نے پیچھے کر لیا تھا. آج ہم مضارع اخف کو کرتے ہیں، اور مضارع اخف کے لیے ہمارے پاس 4 ورڈ ہیں اگین، اور وہ کون کون سے ہیں؟ لم، ہاں، لما، ان. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضارع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، مضارع کی گردان کی. جی. اگر دمہ آئے گا تب تو یہ دمے کو گرا کے چاروں لیٹر کیا کریں گے؟ اس کے اوپر سکون دے دیں گے، ہے نا. لیکن جب اس کے اوپر نون آئے گا اینڈ میں، ٹھیک ہے، تو وہ نون کو گرا کے تو پھر وہ مجزوم کریں گے، اخف کریں گے، ٹھیک ہے، نون کو گرا دیں گے. اور 2 سیغوں میں وہ نون کو بھی نہیں گرائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کون کون سے حرف ہیں؟ سب سے پہلا حرف جو ہے وہ لم ہے. لم، لما وہ کیا تھے؟ ان، لن، اور کیا تھا؟ کئی تھا اور اذن تھا. اور یہ 4 حرف ہیں، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، یہ 4 حرف ہیں. اور اس میں ایک اور حرف بھی شامل کرتے ہیں، وہ ہے ان شرطیہ، کیونکہ وہ بھی مجزوم کر رہا ہوتا ہے مضارع کو، تو ان شرطیہ کو بھی ڈال لیتے ہیں. لیکن اصل میں 4 ہی ہیں، لم، لما، لائے نہیں اور لام امر، 4 ہی. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اگر دمہ ہوگا مضارع پہ تو دمے کو گرا کے جزم دے دیں گے، نون ہوگا تو نون کو گرا کے نون کو گرا کے مجزوم کر دیں گے. اور اگر یہ والا نون ہوگا تو اس کو گرائیں گے ہی نہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے. تو پھر وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پہ مجزوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ بھی رفعی حالت ہے، تو وہ بھی مجزوم بھی نصبی حالت تو ایک ہی ہوتی ہے نا، مبنی کی تو ایک ہی حالت ہوتی ہے.
تو کیسے پتہ چلے گا؟ مبنی تو ایک ہی حالت میں رہتا ہے، حاضہ تو ایک ہی حالت میں رہتا ہے نا، تو کیسے پتہ چلے گا حاضہ مجرور ہو رہا ہے یا مرفوع ہو رہا ہے یا منصوب ہو رہا ہے؟ پیچھے والے حرف کو دیکھ کے، پیچھے والے حرف کو دیکھ، کانٹیکسٹ کو دیکھ کے پتہ چلے گا اس کو جملے میں وہ کیا بن کے آ رہا ہے، اس سے پتہ چلے گا اعراب کا۔ تو بالکل یہ بھی مبنی ہے، تو ان کا بھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پیچھے دیکھیں گے کون سا حرف آ رہا ہے، آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اگر نہیں آ رہا، جیسے یہاں پہ کچھ بھی نہیں پیچھے آ رہا، تو یہ مرفوع ہے، لیکن جب آپ لن لگا دیں گے تو یہ خفیف ہو جائیں گے، اور جب لم لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ مجزوم ہو جائیں گے، اخف ہو جائیں گے۔ تو وہ آپ نے پھر کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنا ہے کیا بن رہا ہے۔ ٹیکسٹ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا، قرآن کے اندر خود ہی پتہ چل جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی اس میں، پتہ چل جاتا ہے۔ پیچھے لن آ رہا ہو تو یہ منصوب ہو رہا ہے، یفعلنا تفعلنا، اور اگر لم لما آ رہا ہے، لام امر، لائے ناہی آ رہا ہے، لام امر آ رہا ہے، تو وہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کا اخف ہو رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے سارا۔ اب اس کو پڑھ لیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کوثر پڑھ سکتی ہیں تھوڑا؟ جی میم۔ درجے ذیل حرف مضارع پر داخل ہو کر اسے اخف کر دیتے ہیں۔ اخف کا مطلب ہے مجزوم، مجزوم۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پہ سکون آ رہا ہے نا، اخف پہ یہاں پہ آ رہا ہے نا اخف، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ اس کا مطلب ہے مجزوم۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس میں آپ کو یاد کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جب یہاں پہ سکون آئے نا، سمجھ لو یہ جو حرف ہیں یہ مجزوم کر رہے ہیں۔ اچھا اب پڑھیے۔ لم، حرف لم کے بھی اپنے کوئی الگ معنی نہیں ہے، لیکن فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد یہ بھی اس میں دو طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے۔ لن کے بارے میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب وہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ دو طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے۔ یہی چیز ہم لن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن لن کیا کرتا ہے؟ وہ خفیف کرتا ہے، مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں لم جو کہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اخف کرتا ہے۔ پہلی تبدیلی کیا ہے؟ اس میں زوردار نفی ہوتی ہے۔ لن بھی یہی کرتا ہے، زوردار، ہرگز نہیں جاؤں گا، ہے نا، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر، تو اس میں زوردار نفی آ جاتی ہے، اور اس میں بھی زوردار نفی آئی ہے۔ اب دوسرا، اس کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، اچھا، ہو لن جاتے میں ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ لن میں معنی کس میں مستقبل مخصوص؟ کے ساتھ۔ فیوچر کے، مستقبل کے ساتھ، اس میں بھی زوردار نفی ہے، اس میں بھی زوردار نفی ہے۔ پہلا پوائنٹ تو سیم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، اس کے ماضی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، اور اس کے لن کے مضارع کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی یہاں پر دیکھیں، یا فالو کا کیا مطلب ہے؟ ابھی اس کے اوپر لن نہیں آیا، اس کے اوپر لم نہیں آیا، ابھی اس کا مطلب ہے اس مرفوع ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب جب مضارع مرفوع ہوگا تو اس کا معنی ہے وہ کرتا ہے، وہ کرے گا، لیکن جیسے ہی اس کے پاس لم لگائیں گے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ لم یفعل۔ دو کام کیے نا، ایک تو مجزوم کر دیا، اخف کر دیا، دمہ گرا دیا، اور دوسرا اس میں زوردار نفی لے آئے، اور تیسرا کیا کر دیا؟ ماضی میں معنی چینج کر دیا۔ اس نے بالکل کیا ہی نہیں، اس نے کیا ہی نہیں، لم یفعل۔ یفعلو کا مطلب وہ کرتا ہے، کرے گا، لیکن لم یفعل کا مطلب ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں، پاسٹ ٹینس میں چلا گیا معنی، he didn't do that، اس نے کیا ہی نہیں۔ پاسٹ ٹینس میں ڈڈ یوز ہوتا ہے نا، اور ناٹ بھی لگاتے ہیں کیونکہ یہ لم ہے۔ he did not do that، اس نے نہیں کیا، اس نے کیا ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا، اب یہاں پر آپ دیکھیں لم یلد، اب یہ اصل میں کیا تھا؟ یلدو تھا، اور یہ فعل معروف ہے اور یہ فعل مجہول ہے۔ یہ بھی یولدو تھا، لیکن لم نے آ کے کیا کر دیا؟ دمے کو گرا دیا، اس میں سے بھی اور اس میں سے بھی، دونوں کو مجزوم کر دیا۔ لم یلد ولم یولد، روٹ ورڈ کیا ہوگا اس کا؟ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟
वाव लाम दाल दाल, हाँ, वलदा यलिदु, वलदा ये आपका क्या होता है, वलदा ये हो गया आपका फ़अला, मर्दा और मुजारे क्या होता है, यफ यलिदु होता है ना, यफ इलू होता है ना, मुजारे क्या जी होता है, यफ इलू, फ़अला यफ इलू, दरबा यदरिबु, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब जी इसके ऊपर रूट वर्ड डालें, यफ इलू पे क्या बन जाएगा, यफ इलू डालें, यौलिदु बन जाएगा, ऐसे ही बन रहा है ना, जी यौलिदु बन जाएगा, यफ इलू यौलिदु बन जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि हम इस वाव को गिरा देते हैं, क्योंकि ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, ऑकवर्ड लग रहा है। और तो रूल क्या बनाया है कि जब मुजारे बनेगा तो उसमें से ये वाव गिर जाएगा। माजी में तो मौजूद है वलदा, लेकिन मुजारे में आपको वाव नजर नहीं आ रहा, मुजारे में आपको वाव नजर नहीं आ रहा, मजहूल में फिर वापस आ जाता है वाव, मजहूल में फिर वापस आ जाता है, मुजारे में गिर जाता है। ये मुजारे मारूफ है, इसमें से वाव गिर गया तो ये यलिदु हो गया। जब लम लगाया तो क्या हो गया, लम, इसको सुकून में चेंज करेंगे तो लम यलिद, तो कुरान मजीद में ये लम यलिद इस तरह बना हुआ है, इसको जोड़ देंगे ना इसके साथ, ये यलिद बन जाएगा। समझ आ रही, जब वो गिरा जी दिया तो जी इसको जोड़ेंगे ना तो ये यलिद बनेगा, यलिदू बनेगा, और जब लम लगाएंगे तो फिर लम यलिद बन जाएगा, इसको सुकून दे देंगे, लम यलिद। अब ये क्या है, ये यूलदू है, यूलदू, यौलिदू से यूलदू बना है, मजहूल बना है ना, यूलदू। अब इसमें वो नहीं गिरता, मजहूल में वो नहीं गिरता, यहाँ पे आपने सिर्फ मारूफ के अंदर जिसका फाइल पता होता है उसमें वो गिराते हैं, मजहूल में नहीं गिराते। तो ये आपका यहाँ पर भी वही होगा, लम आएगा तो वो आपका सुकून पा लेगा। अच्छा, अब क्या है, अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, अब ये क्या था असल में, तालम क्या था असल तालमू तालमून था, आलिमा यालमू, बाप समिया से तालमून, तालमून था, लम लगा तो तालम हो गया, है ना। अच्छा जी जी, जी अब यहाँ पर क्या था असल में, या लमूना हाँ, यालमूना था, जमा का सीगा था, लम लगा तो हमने यही पढ़ा है, जब दम्मा होगा तो दम्मा गिर के सुकून या जबर आ जाएगी, और जब नून होगा तो नून गिर के वहां पे आपका अब यहाँ पता कैसे कर लगेगा, या अखफ हो रहा है या खफीफ हो रहा है मुजारे, पहले वाले वर्ड को देख के पता हाँ, इस चलेगा। वर्ड को देखेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद, इस वर्ड को देख के आप, अगर यहाँ पे लन लगा तो आप बोलेंगे मुजारे मंसूब है, अन लगा तो आप कहेंगे मुजारे मंसूब है। जितने भी वर्ड ऊपर पड़े हैं ना, मंसूब करने वाले, खफीफ करने वाले, वो लगे हैं तो हम कहेंगे ये नून गिरा है तो ये मंसूब है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि लम लम्मा में से आ रहा है तो ये मजजूम अखफ कर रहा है। अब ये लम के बाद लम्मा आ गया, इसका मतलब होता है नॉट येट। अच्छा, ये भी वही काम करता है, ये भी माजी में मानी कर देता है, नफी में कर देता है, जोरदार नफी करता है, और तीसरी चीज क्या करता है कि वो अखफ कर देता है। जोरदार नफी, माजी में मानी, यानी माजी में जोरदार नफी कर देता है। लम भी क्या करता है और लम्मा भी क्या करता है, माजी में जोरदार नफी। ये फेल तो मुजारे है ना, लेकिन नफी किस में करता है, माजी में जोरदार नफी पैदा करता है। ये बात नोट कर लें, माजी में करेगा, मुजारे में जोरदार नफी नहीं करेगा, नफी। और क्या करेगा, अखफ भी करेगा, मजजूम भी करेगा। दम्मा होगा तो दमे को गिराएगा, नून होगा तो नून को गिराएगा, और मबनी सीगों में नून को भी नहीं गिराएगा। बस 3 तरह के सीगे होते हैं मुजारे में, तो दम्मा देखें तो दम्मा गिरा के जज्म दे दें और अखफ हो जाएगा। अगर नून है तो नून गिरा के, लेकिन नून निस्वा के सीगे जब आप देखेंगे तो उसके नहीं गिराएंगे। अच्छा, अभी लम्मा यक्तुब ज़ैदुन, असल में क्या था, ये यक्तुबू था, ठीक है। कतबा यक्तुबू होता है, नसरा यनसुरू होता है ना, जब लम्मा लगाया तो उसने मजजूम कर दिया और माजी में जोरदार नफी कर दी। 2 काम किए लम्मा ने। जैद ने अभी तक नहीं लिखा, लिखा ही नहीं अभी तक,
ٹھیک ہے، میں ابھی تک سویا ہی نہیں. تو اس طریقے سے جو جملے ہوتے ہیں نا اس میں پھر لمحہ لگتا ہے. لم کا مطلب صرف نفی ہوتا ہے اور لمحہ کا مطلب ہے ابھی تک نہیں، ناٹ یٹ. سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا، سورج ابھی تک نکلا ہی نہیں. تو تطلع، طلع، یطلع ہوتا ہے یہ باب نصرہ. پتہ کیسے چلتا ہے یہ نصرہ ہے؟ مڈل لیٹر کی حرکت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر بھی یہ باب نصرہ تھا، یکتبو، کتبہ یکتبو، مڈل لیٹر سے پتہ چل رہا ہے یہ نصرہ ینصرو ہے، مضارع کے مڈل لیٹرز. تو یہ آپ کا نصرہ ینصرو، طلع، یطلع. اور لمحہ نے آ کے کیا کیا؟ اس کو مجزوم کر دیا، سکون میں چینج کر دیا، خفض کر دیا. اب یہ زیر کیوں آئی ہے؟ فعل کے نیچے زیر کبھی نہیں آتی. زیر ہمیشہ نون کے نیچے آتی ہے فعل ملانے کے لیے، ہے نا. جب آگے الف لام والا اسم ہوتا ہے، پیچھے سکون ہوتا ہے تو زیر دے کے ملاتے ہیں، لیکن من کو زبر دے کے ملاتے ہیں. من کے اوپر اگر سکون آ رہا ہے نا تو اس کو زبر دے کے ملاتے ہیں، بس یہ ایکسیپشن ہے. باقی سب کو زیر دے کے ملاتے ہیں. میں نے ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھی، یہ کیا تھا اصل میں؟ اصل میں یہ کیا تھا؟ اقرأو تھا. اقرأ نہیں ہوتا، اقرأو ہوتا ہے، قرأ ہوتا ہے، قرأ ہوتا ہے. اقرأو تو مضارع ہے نا، جی. اقرأ نہیں ہوتا، اقرأو ہوتا ہے اور لمحہ لگا تو اقرأ ہو گیا. میں نے ابھی تک نہیں پڑھی یہ کتاب. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ دونوں کو آ رہی ہے، اسما کو بھی آ رہی ہے. جی الحمدللہ. الحمدللہ بالکل آسان ہے. آپ نے تو پچھلا لیسن بھی لیا ہے نا، تو انہوں نے پچھلی کلاس نہیں لی تھی، پھر بھی اچھا کر رہی ہے ماشاءاللہ. اگلا پڑھیے، ولما. اس میں کیا ہے؟ آپ اسما بتائیے ذرا، یہ کیا تھا پہلے، ابھی کیا ہوا؟ اصل میں کیا تھا یہ فعل؟ دخلا، یدخلو تھا اصل میں، اور جب لمحہ لگا تو اس نے یدخل کر دیا، اخف کر دیا، اور پھر ملانے کے لیے زیر دے دیا آگے، کیونکہ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے عربی میں. اسما ٹھیک ہے نا، میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا چلیے، الحمدللہ. سمجھ بھی آ رہی. چلیں ٹھیک ہے. اب نمبر 4 کو دیکھیں. اس میں بھی آپ کا یہ کیا تھا مجھے بتائیے اسما، آپ بتائیے. جی یہ دخلا تھا، ان لگنے سے اس کا نون گر گیا تو یہ ان تدخلو ہو گیا، ورنہ یہ تدخلونا تھا. تدخلون تھا. اب مضارع یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ منصوب ہو رہا ہے یا مجزوم ہو رہا ہے؟ مجزوم ہو رہا ہے. مجزوم ہو رہا ہے. پیچھے حرف دیکھیں کون سا آ رہا ہے؟ ان آ رہا ہے. تو ان کیا کرتا ہے؟ ان لن. ان اور لن منصوب کرتا ہے. ہاں تو پھر ہم کیا ہوگا مضارع یہاں پہ کیا ہوگا؟ مضارع یہاں تدخلون ہوتا. تدخلون ہوگا، لیکن ان نے کیا کیا کہ اس کو نون گرا دیا نا، تدخلو کر دیا، الف بھی لگا دیا. تو اب مضارع کیا ہو گیا؟ خفیف ہو گیا نا، خفیف ہو گیا. ان منصوب، لگنے کی وجہ سے یہ خفیف ہو گیا، خفیف ہوا ہے. اگر یہاں پہ لم یا لمحہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مجزوم ہوتا. مجزوم ہو تو جاتا بس ہے. اس حرف کو آپ نے دیکھنا بھی، یہاں پہ انہوں نے آپ کو چکر دے دیا ہے، یہاں نہیں دیا، اوپر بھی نہیں دیا، لیکن یہاں پہ انہوں نے آپ کو چکر دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ نون یہاں بھی گر رہا ہے، لیکن پیچھے آپ اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے مجزوم نہیں کہنا، جی اس کے پیچھے والا حرف دیکھ کے آپ نے بتانا ہے. اچھا جی یہاں پہ منصوب بتائیے، ہوگا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں کیا تھا یہ؟ یہاں پر یہ جو تھا یا لمو تھا، لمحہ لگنے کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا. مجزوم ہوا ہے. لم اور لمحہ کیا کرتے ہیں؟ مجزوم کرتے ہیں، مجزوم کرتا تھا، اخف کرتے ہیں. تو اب آپ کا کیا ہے؟ یہاں پہ یا لم ہو گیا، صحیح ہے، اور پھر آگے معرف باللام اسم آ رہا تھا تو زیر دی ہے ملانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ فعل کے نیچے زیر دیکھیں تو وہ ہمیشہ ملانے کے لیے آتی ہے اگر آگے الف معرف باللام اسم آ رہا ہے. لیکن اگر معرف باللام اسم نہیں آ رہا اور پھر بھی آپ کی زیر آ رہی ہے فعل کے نیچے، تو اس کا مطلب ہے آگے سے یا گری ہوئی ہے.
या गिरी हुई है उसमें, तब आपको ज़ेर नज़र आ रही है। लेकिन उस वक़्त यहाँ पे नून होता है, नून विकाया होता है। नून विकाया के नीचे ज़ेर आ रही होती है, जैसे फरहबूनी, फत्तकूनी, तो वो नून के नीचे आपकी ज़ेर आ रही होती है। तो वहाँ से आपका क्या होता है, या गिर जाता है और पीछे नून के नीचे ज़ेर रह जाती है। तो बहरहाल एक एक्स्ट्रा बात थी, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो। अब हमने पढ़ना है थर्ड वर्ड, इन। अब ये जो इन है ना, ये शर्तिया है। ये भी क्या करता है, मुजारे को अखफ करता है। हम मुजारे अखफ पढ़ रहे हैं, तो इन शर्तिया जो है, मैंने बताया था 4 लेटर तो असली होते हैं, और वो होते हैं लम, लम्मा, लाए, नाही और लामे अमर। लेकिन इन शर्तिया भी चूंकि मजूम करता है मुजारे को आके, तो इसलिए इसको भी साथ में उन्होंने पढ़ा दिया आपको। ये भी मजूम ही करता है, खफ करता है मुजारे पे, आता भी मुजारे पे है। अब आपने अन और जो अन और लन होता है ना, अन में और इन में फर्क करना है। अन मंसूब करेगा, ठीक है, इन जो है वो मजूम करेगा, वो अखफ करेगा। ये बात आपने याद नोट रखनी है यहाँ। ये इन है, नॉट अन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये इन जो है ये हर्फ शर्त है। कहाँ गई ये कौसर गढ़ियाली, थोड़ा पढ़े। जी मैम, इन हर्फ शर्त है। शर्त वाला जुमला जुमला शर्तिया कहलाता है। मसलन, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। हाँ, अगर का मानी आ गया ना, तो अगर शर्त के लिए होता है, और अगर के लिए अरबी में लफ्ज इन यूज होता है। अच्छा, अब इसमें होता है, ये कह रहे हैं जुमला शर्तिया के 2 हिस्से होते हैं। एक तो हर्फ शर्त होता है ना, वो तो इन है, और भी होते हैं, लेकिन अब ये आपको इन पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये मजूम करता है, खफ करता है, तो इन पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद हर्फ शर्त के बाद हमेशा जो होते हैं, इसके जो हर्फ शर्त जब भी आएगा तो जुमला शर्तिया बन जाएगा, और उसके 2 पार्ट होंगे। जुमला शर्तिया के 2 पार्ट होंगे, एक होगी शर्त और एक होगा जवाब शर्त। एक तो हर्फ शर्त है ना, ये वाला, इसको तो छोड़ दे, ये हर्फ शर्त है। उसके बाद जो जुमला आएगा फेलिया, मुजारे का है, माजी का है, वो एक जुमला होता है, वो शर्त कहलाता है। अगर तू बैठेगा, तो माइक म्यूट करें। माइक म्यूट करें अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी क्या हो गया आपका कि ये हर्फ शर्त के बाद 2 जुमले आएंगे, और इनमें से एक जो होगा वो फेले शर्त होगा। शर्त को फेले शर्त भी कहते हैं, ठीक है, और जवाब शर्त को जवाब शर्त कहते हैं। जब भी शर्त आएगी आगे जवाब शर्त आएगी, जब भी हर्फ शर्त आएगा आगे फेले शर्त आएगा, कोई शर्त आएगी। अच्छा, अगर शर्त और जवाब शर्त दोनों में फेले मुजारे आए, जैसा कि अमूमन होता है, ठीक है, अमूमन क्या होता है, शर्त और जवाब शर्त दोनों फेले मुजारे होते हैं, और शर्त भी हरफ इन से बयान हुई हो, यानी उन दोनों से मुजारे से पहले इन आ रहा हो, तो शर्त वाले फेले मुजारे से पहले हरफ इन लगता है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, दोनों फेले मुजारे आ रहे हैं तो आपने हरफ शर्त इन लगाना है, जिससे मुजारे क्या हो जाएगा, दोनों मुजारे पहला वाला फेल शर्त का जो है वो भी अखफ हो जाएगा, और जो जवाब शर्त होगा जजा होगी, वो भी, दोनों सेम वर्ड है, जवाब शर्त जो होगा वो भी अखफ हो जाएगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो अखफ हो जाता है। इन लगने से तो पहला वाला अखफ होता है मुजारे, वो तो आपको पता है कि इन लगने से वो अखफ हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो है जवाब शर्त, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको इन नहीं कर रहा होता बल्कि वो ऑटोमेटिक हो रहा होता है, जवाब शर्त होता ही मजजूम है। अच्छा, अब देखें जैसे यहाँ पर है, ये तजलिसू था, इस पर हर्फ शर्त आया और ये क्या हो गया, मजजूम हो गया। इसमें 3 चीजें हैं, ये है हर्फ शर्त, ये है फेले शर्त, और ये है जवाब शर्त, 3 चीजें हैं। इसको आप सिर्फ शर्त भी कह सकते हैं, इसको आप जवाब शर्त या जजा भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये वाला क्या है, ये हर्फ शर्त है। अच्छा जनाब, अब ये जवाब शर्त है।
3 पार्ट हो गए ना। पहले हरफ शर्त आएगा, हरफ शर्त इन भी आ सकता है जो उसके ज्यादातर आता है, और ये मुजारे पर आता है मोस्टली, बल्कि आता ही मुजारे पे है ये, इसलिए इसको मुजारे किसके साथ रखा है। अब ये तजलिसू था, इन लगने से तजलिस हो गया, ये फेले शर्त है, और उसका जवाब शर्त क्या है, अजलिस, ये ऑटोमेटिक हो गया, इसको इन नहीं कर रहा, इन का असर सिर्फ यहाँ तक है, ये वाला ऑटोमेटिक हुआ है जवाब शर्त। अच्छा, अब इसमें क्या है, तदरिबू था ये, तदरिबू नी, अगर तू मुझे मारेगा, अदरिबू का, ठीक है, तो ये अदरिबू था और ये ऑटोमेटिक हुआ है अदरिब, और ये वाला जो है इनकी वजह से हुआ है। इसी तरह यहाँ पे नून था, तनसुरूना था, इनकी वजह से ये गिर गया, ये फेले शर्त है, उसके अंदर फाइल भी है, मफूल भी है, सब कुछ होता है, पूरा जुमला होता है, ये फेले शर्त जो होता है ये पूरा एक कंप्लीट जुमला होता है। इन आके इसको क्या कर देते हैं, उसका नून गिरा देता है, उसको अखफ कर देता है, और फिर ये दूसरा जवाब शर्त है जो उसके बाद आ रहा है, दूसरा फेले मुजारे, ये खुद ब खुद अखफ हो गया, यनसुरू से यनसुरकुम हो गया। अच्छा, इसी तरह आगे पढ़िए थोड़ा सा जी। अगर तुम, ये वाला पढ़ो लास्ट एग्जाम्पल। पढ़िए पढ़िए। अगर तू रहम करेगा तो तुझ पर रहम किया जाएगा। अब समझाइए जरा क्या हुआ है इसमें, 3 चीजें हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। जी, ये तरहमु फेल माजी था, नहीं, और माजी इनके आने की माजी वजह से, नहीं है, माजी कब है, माजरत, मुजारे, मुजारे। मुजारे है, ठीक है, अलामते मुजारे नजर आ रही है ना, और ये जी भी जी, क्या है, ये भी मुजारे है, दोनों फेल मुजारे ये हैं। मुजारे मजहूल है ना। हाँ, नहीं, हाँ ये मजहूल है, तो मजहूल हो या दूसरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होने चाहिए जी, मुजारे, और उस पर क्या दाखिल होगा, जब हरफ शर्त दाखिल होगा तो वो दोनों तो मजजूम हो जाएंगे, मजजूम हो जाएंगे। दोनों अखफ हो जाएंगे। ये मालूम फेल है राहिमा यरहमू, और ये क्या है, तुरहमू, ये मजहूल है, तो ये भी मजजूम हो गया। अगर तू रहम करेगा तो तुझ पे रहम किया जाएगा, यानी शर्त है ना, तू रहम करेगा तो रहम होगा, तू मदद करेगा अल्लाह की तो तेरी मदद की जाएगी, अल्लाह तेरी मदद करेगा, मारेगा तो मैं मारूंगा, नहीं मारेगा तो नहीं मारूंगा, ठीक है ना। अगर तुम चाय पियोगे तो मैं चाय पीऊंगा, शर्त हो गई, तो उसके लिए फिर इन आता है, फिर फेले मुजारे, फेले शर्त आता है, फिर जवाब शर्त। अच्छा, इसके अलावा, इनके अलावा कह रहे हैं कि ये सारे वर्ड भी जो हैं ये अब अस्मा शर्त है तो ये अस्मा शर्त, सॉरी, है तो ये अस्मा इस्तफाम, मन, मा, ऐना, अन्ना, मता, अय्यु, अय्युन मुदाफुज, लेकिन ये भी क्वेश्चन के लिए आता है, और महमा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके, इनको मेरे ख्याल में महमा को छोड़ देना है, बाकी सारे के सारे जो है अस्मा इस्तफाम है, लेकिन ये शर्त के लिए भी आते हैं, मन शर्तिया, मा शर्तिया, ऐना भी जो होता है भी शर्त के लिए आता है, अन्ना, मता, अय्युन, ये सब क्या है क्वेश्चन के लिए, लेकिन शर्त के लिए भी आते हैं। अभी आप इनको देख लें, सिर्फ आप इसमें से सबसे वाकिफ हैं, सिर्फ मेरे ख्याल में महमा से वाकिफ नहीं है, उसका मीनिंग देख लेंगे। तो मन यरहम, अब इसको हम ये नहीं पढ़ेंगे मन यरहमू युरहमू, ये नहीं पढ़ेंगे, जब मन आगे शर्तिया तो यरहम युरहम पढ़ा जाएगा, जो रहम करेगा उस पर रहम किया जाएगा। मा तशरब, जो तुम पियोगे, अशरब, मैं पीऊंगा। ऐन तज़हबू, अब यहाँ पे तो ये तो पहला ग्रुप था ना दमे वाला, तो आपका जज़म आ गई, यहाँ पर आपका दूसरा ग्रुप था नून वाला, उसमें आपने नून को गिरा दिया। अब ये मुजारे क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, अखफ है या खफीफ है, आईना लग गया है, ऐना लग गया जो कि हरफ शर्त है, शर्त इस्तफाम है। तो है ही, अब यहाँ पे इस्तफाम का काम नहीं कर रहा, क्योंकि आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, है ना, जी माँ मन के आगे भी क्वेश्चन मार्क आता है लेकिन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये शर्त वाला है,
वाला है। ठीक है, और इसको अर्फ शर्त कहेंगे और इसको फेल शर्त कहेंगे, इसको जवाब शर्त कहेंगे। फेल शर्त और जवाब शर्त दोनों मजजूम हो जाते हैं। मजमून यहाँ हो पर गया। भी आप देखें दोनों मजजूम हो रहे हैं। जमा थी जी तो नून गिर गया, वैसे वाहिद था, ये भी जमा ही है, ये भी जमा का सीगा है, नज़हबू था ये, यज़हबू। है ना। अच्छा, उसके बाद मता तज़हब अज़हब, जहां तुम जाओगे मैं जाऊंगा। अय्युहुम, अच्छा, उसमें से जो मुझे मारेगा मैं उसे मारूंगा, उनमें से जो मुझे मारेगा। अय्युहुम यद्रिबनी अद्रिबहू, मैं उसको मारूंगा। अच्छा, महमा का मतलब होता है जो कुछ भी, महमा तफअल अफअल, जो कुछ भी तू करेगा मैं वही करूंगा। महमा, तो ये नया वर्ड है और ये भी शर्त के लिए आ रहा है, तो इनको नोट कर लें जहाँ पे आपने रुपए शर्त लिखे हुए हैं वहां पर, नहीं तो फिर इस बुक के अंदर तो मौजूद ही है, आप जब भी आए देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इज़ा जो होता है वो भी इसमें ज़र्फ है और ये शर्त के माने। इज़ा और इस जो होते हैं ये आपके ज़र्फ होते हैं, ठीक है, लेकिन ये शर्त के मानों में भी आते हैं। अब ये इस्तफाम के तो नहीं होते, ये तो किस लिए होते हैं, ज़र्फ होते हैं ये। और ज़र्फ आपको पता है क्या होता है ना, एडवर्ब होता है। जैसे आपका तहता फौका, दो चीजें होती है ना ज़र्फ में, ज़र्फ मकान होता है, ज़र्फ ज़मान होता है। लेकिन यहाँ पर ये इज़ा जो है शर्त का मानी दे रहा है और ये माजी के साथ इस्तेमाल होता है। इज़ा जो है ये माजी के साथ आके होता है इस्तेमाल, माजी के साथ है, लेकिन मानी किसके देता है, मुजारे के देता है। जबकि इस जो है वो इसका उल्टा काम करता है, इस मुजारे पे आता है और वो माजी का मानी कर देता है। ये जो होता है इज़ा माजी के साथ आके मुजारे में मानी, एक दूसरे के उलट अपोजिट अमल कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आता है ना व इज़ा क़ील लहुम, अब इज़ा क्या है, क़ीला क्या है, माजी है, मजहूल है। अब उसके साथ जब आपका इज़ा आ रहा है तो वो माजी के मानी को किस में कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है। व इज़ा क़ील लहुम, जब कहा जाता है उनसे, तो माजी में मानी जो इज़ा माजी पे दाखिल हुआ और मानी किस में कर दिया, प्रेजेंट में कर दिया। इसी तरह इस जो है वो मुजारे पे दाखिल होकर उसका मानी माजी में कर देता है। तो इसकी भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, कुरान में बहुत ज्यादा आती है। अब यहाँ पे भी शायद आ गया, देखो यहाँ पर इज़ा भी आ गया और इसका नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ इज़ा का बताया। इज़ा जा माजी पे आ रहा है इज़ा, रमदानू रमजान जब आता है, फुतिहत अबवाबुल जन्नती, तो क्या होता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी इज़ा शर्तिया है और शर्त क्या है, जा रमजानू, फेल और फाइल है, ये आपका शर्त है, जिसे फेल शर्त भी कहते हैं ना। यहाँ पे फेल और फाइल है और ये आगे नया फेल आ रहा है, ये मजजूम हो रहा है खुद ब खुद ऑटोमेटिक, ये आपका जवाब शर्त है, जवाब शर्त है। तो दो दो फेल आएंगे। अच्छा, इसमें ये होता है, अब देखें आप दोनों माजी आ रहे हैं क्योंकि पीछे इज़ा आ रहा है, तो इसमें भी आपका शर्त और जवाब शर्त है। बस इन चीज़ों के नोट्स बनाने की ज़रूरत है और आप कहें कि हमें ये याद हो जाए, ये बहुत अभी खिचड़ी पकेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, जैसे एक एक चीज़ पक्की होती है तो उसके बाद दूसरी पक्की होती जाती है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये इज़ा भी शर्त का मानी दे सकता है और ये माजी पे आता है और मानी करता है किसमें, मुजारे में। ये बात आसान है। इसी एग्जाम्पल लिख लें, ये वाली एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जो मैंने बताई थी वो भी लिख सकते हैं, इज़ा जा नसरुल्लाह ही भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं हरफु लव, ये भी शर्त के लिए आता है, ठीक है। लव जो होता है ये भी शर्त के लिए आता है, लेकिन ये इसको कहते हैं गैर जाजिम, ये मजजूम नहीं करता, गैर जाजिम होता है। हरफु लव शर्त होता है लेकिन ये गैर जाजिम होता है, लेकिन ये सिर्फ माजी में एक गैर तकमील शुदा शर्त के इज़हार के लिए होता है। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। माजी लव जो होता है माजी पे आता है ये भी,
اور یہ ایک غیر تکمیل شدہ شرط کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. اب دیکھیں کیسے ہوتی ہے وہ. جیسے ہے لو زرعتا لحسدتا. اب اس میں یہ غیر چیز وہی ہے, یہ حرف شرط ہے, یہ ماضی پہ داخل ہو رہا ہے, جواب شرط بھی ماضی ہے, ٹھیک ہے. لیکن غیر تکمیل کیسے ہے کہ اگر تو بوتا تو کاٹتا, غیر تکمیل شدہ ہو گئی نا, یعنی تو نے بویا ہی نہیں تو کاٹے گا کیسے. تو یہ ایک غیر تکمیل. لو ذہبتا لذہبتو, اگر تو جاتا تو میں جاتا, تو نہیں گیا تو میں بھی نہیں گیا. تو یہ ہے غیر تکمیل کا مطلب یہاں پہ. اور دوسری جو بات ہے, آپ نے دیکھا ماضی کے اوپر یہ میں نے آپ کو سکھایا غیر جازم ہوتا ہے. تو ماضی تو ہوتا ہی جو ہے وہ مجزوم, ماضی تو ہوتا ہی مبنی ہے نا. مضارع جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہو سکتا ہے, مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو چیز مبنی ہوتی ہے وہ وہاں پر آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا غیر جازم ہے, تو یہ ماضی تو ویسے ہی مبنی ہے, تو اس کو اگر اس نے جزم دے بھی دی تو ہمیں کون سی نظر آنی ہے بھائی. نہیں, حاضہ کو آپ کچھ بھی کر دے, مبنی کرے, مرفوع کرے, منصوب کرے, وہ تو کچھ نہیں پتہ چلے گا. اسی طرح جو نون نسواں والے سیغے ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں, ان کو آپ کچھ بھی کرتے رہے وہ تو نہیں پتہ چلتے. اسی طرح ماضی بھی جو ہے, اب اس کے پیچھے لو غیر حرف شرط آیا ہے, غیر جازم آیا ہے, تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ وہاں پہ مجزوم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہ ماضی پہ ہی آ رہا ہے. اچھا, اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ والا نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے, لو والا. لو کے جواب پر اکثر لام استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا یہاں پر لام استعمال ہوا ہے جواب شرط پر. اچھا, اب یہ کب استعمال ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استعمال ہمیشہ ہوگا لیکن منفی جملے کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا. یہ جملے دونوں کیا تھے, مثبت جملے تھے, اس میں نفی کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی, اس لیے لا استعمال ہو گیا جواب شرط پر. لیکن جیسے ہی آپ کا منفی جملہ آئے گا تو لا نہیں آئے گا. یہ آگے یہ دیکھیں, فعل شرط تو آپ کا منفی مثبت ہے, لیکن جو جواب شرط ہے وہ آپ کا منفی آ گیا ہے, تو ابھی اس کے اوپر لو کے جواب پہ لا نہیں آئے گا. اگر تو سچ بولتا تو نہ پٹتا, تو یہاں پر نہ پٹتا یہ منفی جملہ ہو گیا, اس لیے لا نہیں آیا. اگر تو سچ بولتا, اگر یہ ہوتا نا جملہ دونوں ہوتے, اگر پوزیٹیو مثبت ہوتے تو پھر لا آ جاتا. اگر تو سچ بولتا تو پٹتا, تو پٹتا ہے نا. اگر یہ والا کہیں گے تو پھر لا درپتا ہو جائے گا, لیکن اگر نہ تو پٹتا تو پھر نہ منفی جملہ ہو گیا, تب لا نہیں آئے گا. تو بہرحال یہ بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں اور بہت آسان بھی ہیں. ہمیں بھی ایسی نہیں آئی, شروع میں بالکل سمجھ نہیں آتی, سر سے گزرتی ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, بار بار چیزوں کو دیکھتے ہیں, قرآن میں اگزامپل دیکھتے تو پھر چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی. تو لو بھی حرف شرط ہے, اس کو غیر جازم کہتے ہیں کیونکہ یہ مجزوم نہیں کرتا, مضارع پہ آتا ہی نہیں ہے, ماضی پہ آتا ہے. اچھا, اذا جو ہے نا وہ بھی غیر جازم ہے, اس کے ساتھ مجھے بتانا یاد نہیں رہا, اذا بھی وہ غیر جازم ہے, وہ بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی ماضی پہ ہی آ رہا ہے, تو یہ بھی ماضی پہ آ رہا ہے. تو یہ دونوں غیر جازم ہیں, اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس کی جواب پہ لا داخل ہوتا ہے, اس کے جواب پہ لا نہیں آتا, اذا کے نہیں آتا. وہ صرف کیا ہوتا ہے, میننگ کو چینج کر دیتا ہے, ماضی پہ داخل ہو کے کس میں کر دیتا ہے, وہ پریزنٹ میں کر دیتے ہیں. اس نے کچھ نہیں کیا, یہ تو ماضی میں رہا ہے. اچھا, ہم جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ جو ہوتا ہے وہ دو جملوں سے مرکب ہوتا ہے. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں, اور دوسرا جو جملہ ہوتا ہے وہ جواب شرط یا جزا کہلاتا ہے. ایک حرف شرط, ایک فعل شرط اور ایک جواب شرط, تین چیزیں ہوتی ہیں جملہ شرطیہ میں. شرط والا جملہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے, ہمیشہ. حرف شرط کے بعد جو جملہ ہوگا نا, جسے ہم فعل شرط کہتے ہیں, وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے, چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو, اس نے کیا ہونا ہے, فعلیہ ہی ہونا ہے. جبکہ جواب شرط جو ہوگا یا جزا جو ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. اچھا.
اچھا جی، باتیں سمجھ آ رہی ہیں، بہت آسان ہے، لیکن ابھی یاد نہیں ہوں گی، آپ یاد ہوں گی ٹائم کے ساتھ. شرط اور جواب شرط جب دونوں جملہ فعلیاں ہوں، دونوں ہی جملہ فعلیاں ہوں، تو دونوں کا فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، دونوں فعل مضارع بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں فعل ماضی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو جیسے ہم نے دونوں کی مثالیں دیکھی نا، کہ دونوں فعل ماضی آ رہے تھے، دونوں فعل مضارع آ رہے تھے. اسی طرح دونوں میں سے کسی ایک کا فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا فعل ماضی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی جب پہلا والا فعل ماضی ہوگا تو دوسرا مضارع ہو جائے گا، پہلے مضارع ہوگا تو دوسرا ماضی ہو جائے گا. یہ اس طرح سے ہوتا ہے. فعل مضارع تو قاعدے کے مطابق اخف ہو جاتا ہے، لیکن ماضی میں ماضی چونکہ مبنی ہوتا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. مضارع جب بھی آئے گا اس نے اخف ہونا ہی ہونا ہے، وہاں وہ مجزوم ہوگا، نون بھی گرے گا، دمہ بھی گرے گا. نون نسوہ کے صیغے ہوں گے تو وہ مبنی ہوں گے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ماضی ہوگا تو اس پہ وہ چونکہ وہ بھی مبنی ہوتا ہے ماضی، تو ماضی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. فعل ماضی جو ہے یہ مبنی ہے، فعل امر بھی مبنی ہے، دو مبنی ہے. مضارع جو ہے یہ معرب ہے، یہ اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. تو جب یہ میم ہاں بولیں. جو شرط والا جملہ ہے وہ ہمیشہ فعل مضارع ہی ہوگا نا، ایسا بتایا نا آپ نے. ہاں یہ دونوں فعل مضارع بھی ہو سکتے ہیں. ان کے بعد جو آئے گا نا، ان کے بعد، ان کا انہوں نے بتایا نا، ان کے بعد تو ہمیشہ مضارع ہی آئے گا، تبھی تو وہ مجزوم ہو رہے ہیں نا. ان تو مجزوم کرتا ہے نا، حرف شرط اس حروف اخف میں سے ہے نا، تو یہ اس کے بعد تو مضارع آنا ہی ہے. جب اذا اور لو آئے گا تو پھر اس میں کیا ہوگا، وہ ماضی فعل ہوں گے، ماضی ہوتا ہے. وہ دونوں ماضی ہوں گے، ماضی ہو جائیں گے. اور وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پہلا والا اگر ماضی ہے تو دوسرا مضارع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر پہلا والا ماضی ہے تو دوسرا مضارع ہو سکتا ہے. تو جو فعل ماضی ہوگا وہ تو جوں کا توں رہے گا، مبنی ہوگا، لیکن مضارع جہاں بھی ہوگا وہ اخف ہو جائے گا، چاہے وہ فعل شرط پہ آ رہا ہے چاہے وہ جواب شرط پہ آ رہا ہے. تو یہ اس کی چاروں پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب چوتھی چیز جو ہے یہ لام امر ہے. تو لام امر اور لائے ناہی ہماری دو چیزیں رہ گئی ہیں، تو ان کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ حرف شرط کو اچھی طرح دیکھیں، اس کے نوٹس بنائیں، بہت ہی آسان تھا. یہاں پہ جو ہم نے ایک تو لو پڑھا، ایک اذا پڑھا، یہ جو شرط کے معنوں میں آتے ہیں. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ یہ لفظ ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ من، ما، ان کے بعد بھی دونوں مضارع ہی آ رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے بعد یہ والے حرف جو آئے تھے، ان میں بھی آپ کے دونوں مضارع ہی آ رہے ہیں. یہاں بھی دو مضارع ہی آ رہے ہیں. صرف آپ کا ماضی کب آئے گا، جب اذا آئے گا اور لو آئے گا. اس لیے ان دونوں کو، اذا کو بھی غیر جازم کہتے ہیں اور لو کو بھی غیر جازم کہتے ہیں، کیونکہ وہ ماضی پہ داخل ہوتے ہیں. تو ماضی تو مجزوم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو مبنی ہوتا ہے، وہ تو ایک ہی حالت میں رہتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. مضارع پہ آپ کو مجزوم ہوتا ہوا، اخف ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ جتنے ورڈ ہم نے پڑھے نا، نئی مہما بک اور میں یہ یہ سارے، ساری چیزیں کٹ کر دی ہیں انہوں نے. کیا کٹ کر دیا؟ ہاں نئی بک میں یہ والا سارا پیج انہوں نے کٹ کر دیا ہوا. اچھا صحیح ہے. انہوں نے ان کے بعد لو کا تذکرہ ہی نہیں کیا. ہاں لیکن لو جو ہے نا، اس کو ساتھ ہی پڑھا دیا، کیونکہ ازا اور لو میں زیادہ فرق نہیں ہے نا، بس تھوڑا سا فرق ہے. دونوں جی ماضی پہ آتے ہیں، لیکن ازا جو ہوتا ہے وہ آپ کا ماضی پہ آ کے مضارع پہ معنی کر دیتا ہے. لو جو ہوتا ہے ماضی پہ آ کے ماضی میں ہی معنی رہنے دیتا ہے، لیکن اس کی جو جواب شرط ہوتی ہے اس کے اوپر لا داخل ہو جاتا ہے. اب قرآن مجید میں دیکھیں، جہاں لو آئے آپ دیکھیں دونوں آگے ماضی آ رہے ہوں گے، شرط کے لیے آ رہا ہوگا، اور اس کے جواب شرط پر اگر جملہ مثبت ہے تو لا ضرور آئے گا. یہ پکی بات ہے. آپ قرآن مجید میں لو کچھ ڈالیں اور جتنی بھی آیات آ رہی ہیں آپ دیکھیں. اب تو بہت آسان ہو گیا نا، اذا کے ساتھ جی دیکھیں تو آپ فوراً اپنی ایگزامپلز بہت ساری قرآن میں سے لکھ سکتے ہیں. تو جزاک اللہ. ہاں، تو یہ والا ماضی سے مضارع میں چلا جاتا ہے، یہ ماضی سے ماضی میں ہی رہتا ہے مطلب، لیکن اس کے جواب پہ اگر جواب مثبت ہوگا تو اس کے پر لا داخل ہوگا، منفی ہوگا تو لا داخل نہیں ہوگا. اور یہ پتہ ہے میں کب سے پڑھ رہی ہوں، تب جا کے یہ چیزیں مجھے یاد ہوئی ہیں، جب ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ہسبینڈ ہمیں گرامر پڑھاتے تھے.
وہ انشاءاللہ ہم بک پڑھیں گے جو ان کے ساتھ ہم نے پڑھی تھی، وہ بھی حدیث کی بک ہے اور اس میں یہ سارے ریپیٹ ہوں گے آپ کے. تب سے یہ چیزیں میں پڑھ رہی ہوں، تب جا کے ابھی پکی ہوئی ہیں. یعنی مطلب ہے ہم بغیر کسی کتاب کے بھی کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ لو کیا ہے، اس کا جو حرف شرط ہے اور غیر جازم ہے اور اس کے آگے دونوں ماضی ہوں گے، اور اگر یہ مثبت ہوگا تو لا بھی داخل ہوگا، اگر نہیں منفی ہوگا تو اس کے پر لام داخل نہیں ہوگا. تب سے کتنا ٹائم ہو گیا؟ تقریباً 2007 سے حساب لگا لیں. ابھی ٹائم چاہیے نا، پریکٹس چاہیے، اس کو بار بار بہت چاہیے، ریپیٹ کرنا بہت ہے. چاہیے، بہت چاہیے. تو گھبرانا نہیں ہے، بس یہ دیکھیں کہ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی. اور میں امید جی کرتی ہوں کہ جس الحمدللہ. آسان طریقے سے اس بک میں سمجھایا گیا ہے میں نے، اور پھر اس کو ہم نے کیا بھی ہے ایگزامپلس کے ساتھ، تو یہ آپ کو سمجھ تو آ گیا. یہ مجھے پوری امید ہے سب سے کہ سمجھ آ گیا. اب اپنے اپنے جتنی آپ کے بیس مضبوط ہے اتنا جلدی ہی اوپر بلڈ ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا. جنہوں نے آج پہلی بار حرف شرط اور اس کے بارے میں سنا ہے کہ حرف شرط بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ فعل شرط بھی کوئی چیز ہوتا ہے، جواب ان کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جنہوں نے آلریڈی پڑھا ہے ان کو سمجھ آ جائے گا. تو یہاں تک ہی رکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ. پھر ہم 2 ہمارے آگے رہتے ہیں اور پھر یہ ہمارے مضارع اخف بھی ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد نیا ٹاپک آئے گا، پھر اس کو لے کے چلیں گے. اور دیکھیں یہ بیسک بک ہے، ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی. ابھی جی یہ بک جو ہے نا 195 پیج سے جا کے سٹارٹ ہوگی ایڈوانس لیول پہ. ہم نے کل کی کلاس میں ایڈوانس لیول پڑھا تھا، وہ سٹارٹ ہوتی ہے 195 پیج سے. آپ کی جو بک ہے نا ابھی جو کبرا آپ کے پاس جو نئی بک آئی ہے اس میں جی لو کاٹتی ہے نا، آپ بتا رہی ہیں لو کاٹتی ہے. جی اس میں لو نہیں ہے. وہی میں ابھی بک اوپن کی، میں نے کہا اس میں لکھ لیتی ہوں. ہم نے بھی اس کو کہیں تو اور جا دیکھا کے تو لکھا ہو نا، اس کو اور جا کے کہیں لکھا ہو. ہاں لیکن ہو بہرحال ہم سکتا نوٹ ہے. لے لینا کیونکہ یہ اذا کے ساتھ ہی لکھ لیں اس کو بھی، اذا شرطیہ جی کے جی ساتھ ہی. اور اذا کو یہ بھی جی یاد میں اپنی رکھیں کہ نوٹ بک میں یہ لکھ لوں گی. ہاں اذا جو ہوتا ہے یہ ظرف بھی ہوتا ہے. بات تو ہم کہتے ہیں جی نا کہ کیا ہے یہ تو بیسک ہے، یہ بیسک نہیں ہے. بیسک جب آپ کا اچھا ہوگا نا تبھی اوپر جا کے ایڈوانس بھی اچھا ہوگا. تو بیسک کو تو بار بار پڑھنے کی، جتنا بیسک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا اتنی میرے خیال میں کسی چیز کو ضرورت نہیں ہوتی. جب تک وہ نہیں مضبوط ہوگا نا، اتنے دل لگاتے ہیں پتہ ہے بیس بنانے پہ، کسی بھی بلڈنگ کا، کسی بھی عمارت کا، کسی بھی کمرے کا، کتنے دن کتنا مضبوط بناتے ہیں اس کو. یہی حال ہے اس کا بھی. بالکل. چلیے ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو یہاں سے لام امر سے پڑھیں گے. انشاءاللہ. تو اگر صرف لو نہیں ہے نا آپ کے پاس تو لو کے نوٹس لکھ لیں آپ جو یہاں پہ تھے. جی میں اس کا پیج ہی پرنٹ کر کے تو رکھ لوں گی بک میں. ہاں بک میں سے آپ اس کے اندر باقی رکھ بھی لیں. نہیں ہے سادہ من ما اینا انا متا، اس کے بارے میں بھی کوئی یہ جو ہاں یہ جو بیچ میں تھا نا، ہاں جو آپ وہ نے بھی نہیں 4-5 لفظ بتائے، جی. وہ والا بھی پورشن نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے اس میں. اس ہاں کے بعد فوراً لی اچھا آپ اپنے پاس یہ والی بک بھی رکھے نا، بلو والی بھی. یہ ہے میرے پاس پی ڈی ہاں ایف. تو بس وہاں سے ان آپ اس کے کے 2 بعد وہ پیج جو ہے نا ان کی ڈائریکٹ آ پکچر لیں، گیا لامع امر پہ. پکچر لیں اور ان کو جی لگا دیں. جی پرنٹ لے انشاءاللہ. لیں یا پکچر لے لیں. پکچر لیں گے تبھی پرنٹ بالکل. ہوگی تو کر کے وہاں لگا دیں، نوٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. پھر جب آپ پڑھائیں گے آگے یہ ساری چیزیں تو پھر خود ہی ازبر ہوتی جاتی ہیں، پھر ضرورت ہوتی کتابوں کی بھی. چلیے جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ اللہ خیر. حافظ. بھائی اللہ تعالیٰ کو صحت فیروزہ بھی آئی ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ انہیں سب بھی کچھ سے ٹھیک ٹھاک تندرستی کرے. دے. میرا تو بالکل ڈاؤن ہوئی ماشاءاللہ. تھی لیکن جب انہوں نے کہا نا پڑھنا ہے ہم نے تو پھر میں نے کہا آ جاتی ہوں. پھر اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے مجھے اور کلاس بھی ہو بالکل. جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ تو کو صحت و انشاءاللہ تندرستی آسانیاں دے کرے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ وہ آسانیاں اصل میں پیدا رات کو کرے. کھانسی کا سیرپ پیتے ہیں تو وہ تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے بندہ، بس دل چاہتا ہے سو جاؤں دوبارہ.